السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن بعض وقت ایک چیز کی کمی محسوس ہوتی، اور وہ چیز تھی کہ میرے پاس کوئی عورت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب آدم علیہ السلام سو رہے ہوں اس وقت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی نکال لینا۔ حضرت آدم علیہ السلام آرام کرنے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کو نکال دیا، اور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے یہ بھی حکم دے دیا کہ آدم کو تکلیف نہ ہو۔ آدم علیہ السلام کو پسلی نکلتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور یہ بھی بات ہے کہ جب آدمی کو تکلیف نہیں ہوئی، آدم علیہ السلام کی پسلی جو نکالی گئی اس سے نکالتے وقت تکلیف نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں سے شوہر محبت کرتے ہیں۔ اگر درد ہو جاتا، تکلیف ہوتی، جب پسلی نکالی جاتی تو آدمی عورت سے محبت نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جب پسلی نکلوانے کے بعد اس پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر ان کو جنتی لباس پہنایا گیا، خوب سجا کر حضرت آدم علیہ السلام کے تخت کے پاس بٹھا دی۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے اور دیکھا کہ حوا علیہ السلام بیٹھی ہیں، فوراً چاہا کہ ان سے لپٹ جاؤں، ان کو گلے لگا لوں، لیکن اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے، اے آدم ٹھہر جاؤ، جب تک تمہارا ان سے نکاح نہ ہو جائے اس وقت تک ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح کا خطبہ اللہ رب العزت نے پڑھا اور فرشتے اس نکاح کے گواہ رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آرام سے عیش کی زندگی گزارو، جنت میں رہو، جہاں سے جی چاہے وہاں سے کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے پاس مت جانا، اور سارے درختوں سے جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں سب تمہارے لیے ہیں، جدھر بھی چاہو، جہاں سے بھی چاہو، جس چیز کو چاہو کھا لو، لیکن ایک درخت کے پاس ہرگز نہ جانا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان کے فریب میں مت آنا، اس کے دھوکے میں مت آنا، وہ کبھی بھی کہیں سے بھی آ کر تم کو برگلا سکتا ہے، تم کو دھوکے میں ڈال سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام عیش کی زندگی گزار رہے ہیں اور سوچا کہ جنت کے اندر تو شیطان آ ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ دنیا میں ہے، اور یہاں تو جنت میں ہمیں عیش و آرام سے اپنی زندگی گزارنی ہے، لیکن شیطان نے بھی اس بات پر کمر کس لی تھی کہ جب تک آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانا دے گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ شیطان نے 3 اللہ کے نام یاد کر لیے، ان کو پڑھ کر آسمانوں پر چلا گیا اور جنت کے قریب چلا گیا۔ اب جنت کے قریب دیکھا کہ جنت کے سارے راستے بند ہیں، جنت میں داخل ہونے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ جنت کی دیوار پر مور بیٹھا تھا، مور سے کہنے لگا کہ میں ایک فرشتہ ہوں اور جنت کے سارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، مجھے جنت کے اندر داخل ہونا ہے،
تم مجھے جنت کے اندر اگر داخل کر دو گے تو میں تمہیں ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ تمہیں کبھی بھی موت نہیں آ سکتی، تمہاری زندگی بڑھ جائے گی، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے۔ وہ لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ جب تک آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہیں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کہ میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، ایک سانپ ہے جو جنت کے اندر ہے، اس سے بات کرنا اور وہ تم کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ سانپ جنت کی موری میں سے دیکھ رہا تھا۔ سانپ سے کہا کہ اگر تو مجھے بتا دے گا تو مجھے جنت کے اندر اگر داخل کر دے گا تو میں تجھے 3 ایسے عمل بتاؤں گا جس سے نہ تجھے کبھی موت آئے گی اور نہ تیری زندگی ختم ہو سکتی ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کہا کہ بتاؤ۔ شیطان نے کہا کہ پہلے تو مجھے جنت کے اندر داخل کر دے، اس کے بعد میں تجھے بتاؤں گا کہ وہ عمل کیا ہے۔ سانپ نے اپنا منہ کھولا اور منہ جیسے ہی کھولا جھٹ سے شیطان سانپ کے منہ کے اندر داخل ہو گیا اور جنت کے اندر پہنچ گیا۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد میں اس نے نہ مور کو پوچھا اور نہ ہی سانپ کو پوچھا کہ وہ کیا وظیفہ تھا، کیا عمل تھا، اور ایک بزرگ کی شکل بنا کر ایک درخت کے پاس بیٹھ گیا اور رونے لگا، کہنے لگا۔ حضرت حوا علیہ السلام آئی اور کہا کہ تو کیوں رو رہا ہے اور تو کون ہے؟ کہنے لگا کہ میں ایک فرشتہ ہوں اور میں تمہارے غم میں رو رہا ہوں۔ حضرت حوا علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے غم میں کیوں رو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے جو تو ہمارے غم میں رو رہا ہے؟ کہ کہنے لگا مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تمہیں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دے گا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ نے جو تمہیں ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اس درخت سے اگر کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیں جنت ہی میں رہو گے، اور اگر تم نے اس سے نہیں کھایا تو تمہیں دنیا کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں تم اس درخت سے کھا لو، اور جب تم کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیں جنت ہی میں رہو گی۔ حضرت حوا علیہ السلام اس شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس سے 3 دانے توڑ لیے، ایک دانہ خود کھا لیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئیں اور کہنے لگی کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو قسم کھا کر کہتا ہے کہ اگر تم اس کو کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم جنت ہی میں رہو گے اور دنیا میں نہیں بھیجے جاؤ گے، نہ تمہیں کبھی موت آ سکتی ہے، تمہاری زندگی بڑھ جائے گی، تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اور میں یہ نہیں چاہتی کہ تم اس درخت سے دانے کو نہ کھاؤ، اگر تم نے نہیں کھایا تو تمہیں کہیں اور بھیج دیا جائے گا اور میں تمہارے بغیر جنت میں نہیں رہ سکتی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی بی بی حوا کے باتوں میں آ گئے اور کہنے لگے کہ لاؤ ہمیں بھی کھلا دو، اگر ایسی بات ہے تو میں بھی تمہارے بغیر نہیں زندگی بسر کر سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ دانہ اپنے منہ کے اندر رکھا، ابھی اس کو کھایا نہیں ہے، حلق سے نیچے نہیں اترا، فوراً اللہ کا غضب نازل ہو گیا کہ دونوں کے جسم سے کپڑے اتر گئے اور دونوں ننگے ہو گئے۔ اب بھاگ رہے ہیں درخت کے پاس کہ پتے توڑ لیں اور پتے توڑ کر اپنے جسم کو چھپا لیں، لیکن جس درخت کی طرف ہاتھ کو بڑھاتے ہیں وہ درخت اور لمبا ہو جاتا ہے،
ان کے ہاتھ میں پتے نہیں آتے. جنت میں جہاں بھی جدھر بھی جاتے ہیں وہ چیز کہتی ہے تم یہاں سے دور ہو جاؤ, یہاں سے نکل جاؤ, کیونکہ آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے آدم اللہ سے دعا کرو, اللہ سے معافی مانگو, تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اللہ نے بتایا بھی تھا تم کو کہ دشمن کے فریب میں مت آنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, اور پھر بھی تم اس سے دھوکہ کھا گئے. اب اللہ سے توبہ کیجئے. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری غلطی کو معاف فرما دے, کیونکہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم رسوا ہو جائیں گے, ہم ذلیل ہو جائیں گے, ہم ٹوٹے میں پڑ جائیں گے, ہم خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. اللہ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوتا ہے, جبرائیل آدم کو, حوا کو, مور کو اور سانپ کو اور شیطان کو, دونوں کو, پانچوں کو جنت سے نکال دو. حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں ایک جزیرے پر اتارا گیا اور شیطان کو ایک پہاڑ پر اور اس کے گلے میں ذلت کا توق ڈال دیا گیا اور قیامت تک توق ڈال دیا گیا, اور جو اس کے فریب میں آئے گا, جو اس کے دھوکے میں آئے گا, اللہ اس کا بھی حشر اسی کے ساتھ کرے گا. یہ مور بڑا خوبصورت تھا. اب جب یہ اپنے پیروں کی طرف دیکھتا ہے تو روتا ہے. اللہ نے اس کے پیروں کو ایسا بدصورت کر دیا, ایسا بدصورت کر دیا کہ یہ دیکھنے پر روتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے شیطان کی مدد کی تھی, جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے پیروں کو بدصورت بنا دیا. پورا مور بڑا خوبصورت, بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن جب اس کے پیروں کی طرف نظر جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو برا لگنے لگتا ہے. سانپ بھی بہت خوبصورت تھا, لیکن اس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی, شیطان کے حکم کی تابعداری کی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو بھی بدصورت کر دیا.